يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق اور مالک ہیں. وہی ذات قادر مطلق ہے، وہی پوری کائنات کا رازق ہے. اس ہستی پر جس کو یقین ہو جائے مالک الملک اسے دنیا میں گرنے نہیں دیتا، اور جس کو اس ذات پہ یقین نہ ہو اس کی زندگی میں کبھی چین نہیں آتا. یقین ایک ایسی نعمت ہے، اللہ یہ عطا کرتے ہی ان لوگوں کو ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے پسند کر لیا ہو. ایسی چنیدہ ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. انبیاء کے حواری اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم ہیں. یقین کی نعمت ان لوگوں کے نصیبے میں ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں رب تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے ساتھ وہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہوتا ہے جس کی بدولت ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی اور رونق اور سرور اور سکون اللہ ذوالجلال پیدا فرماتے ہیں. یقین کیا ہے اور ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کیسے کرنا چاہیے؟ جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ یقین کی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر یقین اور اعتماد کر لیتا ہے، اسے رب تعالیٰ کن کن نعمتوں سے نوازتے ہیں. یہی چیز آج ہمارے اس خطبے کا محور اور مرکز ہوگی. یقین جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز واضح طور پر ثابت ہوئی اور اس پہ انسان نے اعتماد کر لیا. والاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. ایسا پختہ اعتماد انسان اپنے دل میں پیدا کر لے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آنے والا ہر حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا ہر فرمان سچا ہے. اس سے بڑی سچائی کائنات کے اندر موجود ہی نہیں. صرف یہ دل میں اعتماد اور بھروسہ ہی پیدا نہ کرے، بلکہ سکون الفہم مع ثبات الحکم، دل میں یہ چیز پیدا کرنے کے بعد اس قدر پرسکون ہو جائے کہ رب تعالیٰ پر اعتماد اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتماد کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو جائے.
جہاں دل کے اندر سکون اور اطمینان ہو وہاں اس بات پر بھی بھروسہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی میری زندگی کی اثر روح ہے، اس سے ہی میری زندگی کے اندر روشنی اور رونق آئے گی۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اس قدر خوبصورت الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، الیقین ما سلج به الصدر من العلم، انسان دل کے اندر جب یہ یقین پیدا کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کائنات کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، پھر انسان اس پر اطمینان بھی کر لے، اور اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہو جائے کہ مزید کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، اگر ایمان کو دیکھا جائے تو آدھا ایمان صبر کرنا اور برداشت کرنا ہے، والیقین الایمان کلہ، اور جس کو یقین کی دولت مل جائے اس نے تو پورے ایمان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین ويهلك آخرها بالبخل والامل، اس امت کے پہلے لوگ ان کی اصلاح ہوئی، وہ دنیا کی اصلاح کے لیے نمونہ بنائے گئے، تو ان کے اندر دو چیزیں تھیں، بالزہد والیقین، ایک ان کے اندر زہد تھا، دوسرا ان کے اندر یقین تھا، وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور اس امت کے آخر میں لوگ ہلاک ہوں گے تو اس لیے بخل کرنے کی وجہ سے، لمبی امیدیں باندھ لینے کی وجہ سے۔ امیدیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی، امیدیں وہی پوری ہو سکتی ہیں جن کا فیصلہ اللہ عز وجل نے کیا ہے، اور اللہ عز وجل ان امیدوں کو پورا کرتے ہیں جن امیدوں کا تعلق اس کی رضا کے ساتھ ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک راز دیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر اور یقین، یہ دو ایسی صلاحیتیں ہیں جس شخص کے اندر برداشت آ جائے اور جس شخص کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ دو صلاحیتیں جس کے اندر آ جائیں اللہ عز وجل اسے لیڈرشپ عطا کر دیتے ہیں۔ برداشت اور یقین، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بالصبر والیقین تنال الامامہ فی الدین، دنیا کے اندر دین کے معاملے میں مقتدا لیڈر اللہ عز وجل انہیں بناتے ہیں جن کے اندر برداشت ہوتی ہے اور جن کو یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ سے جب بھی مانگو یقین کر کے مانگو کہ وہ پورا کرے گا، یہ یقین ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک بنیادی مرکز ہے۔
اور ان لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ، ایسے انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے جو دعا تو کرتا ہے لیکن دعا کرنے میں غفلت برتتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، ہاتھ اٹھے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز الجلال کی طرف توجہ کرنے والا، غفلت سے دور ہونے والا، یقین کرنے والا دعا کی قبولیت حاصل کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها۔ جو انسان اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان دونوں گواہیوں کی بنیاد کیا ہے؟ یرجع ذلك الى قلب موقن، دل میں یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کے پاس چلا جائے، رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، لو ان الیقین استقر فی القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا الى الجنة او خوفا من النار۔ اگر کسی کے دل میں یقین پیوست ہو جائے، جگہ بنا لے، براجمان ہو جائے، یہ مبارک دل اس قدر عظیم بن جاتا ہے، اس دل کی پھر حالت یہ ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میں اڑ کے اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، کیونکہ اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ جنت ہے۔ اس قدر اس کے اندر خوف ہوتا ہے کہیں جہنم کی آگ میری طرف نہ آ جائے۔ اللہ ایسا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ عز الجلال نے قرآن مجید میں ایک اصول پیش کیا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بھی بیان کیے ہیں، اور قرآن مجید میں سب سے بہترین اور صحیح ترین قصے ہیں۔ دنیاوی قصص سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن مجید کے قصوں کو پڑھیے، جس میں اسباق بھی ہیں، جس میں عبرتیں بھی ہیں، جس میں انسانی زندگی کی راہیں روشن ہوتی ہیں، جس سے انسان اپنے مقاصد کا ادراک کرنے کے لیے آسان راستے تلاش کرتا ہے۔ وہ قصص، وَفِي الْقِصَصِ عِبَرٌ، اللہ نے جن میں بہت سبق رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں، اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی،
لو طار علیہا طائر سقط مشویا، اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے پھینکا، کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، یقین کی کیفیت دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، میرے بندے کو جلانا نہیں ہے. ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے. جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے، آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندھی ہوئی تھی. جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے. باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ آگ، یہ شعلے، یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں، میرا رب کرے گا. اس ذات پہ یقین کیا، اللہ ذوالجلال نے اسے باغ اور باغیچہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام. اللہ کے پیارے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام ربت من؟ ربت امہ. آج لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. بس جی کیا کریں، اکیلی ماں کیا کر سکتی ہے، باپ تو مشغول ہے، اس کی تو نوکری ہے، وہ تو وقت نہیں دیتا. اسماعیل ربت امہ، الامام البخاری ربت امہ، الامام الشافعی ربت امہ، الامام الذهبي وابن حجر الاسقلاني رحمهما الله ربتهما امهما، وابن عبد البر ربت امه. اللہ کے پیغمبر اسماعیل کی تربیت کس نے کی؟ باپ تو وہاں نہیں تھے مکہ میں، ماں نے کی. امام بخاری کی تربیت کس نے کی؟ باپ کدھر تھا؟ وہ تو اللہ کے پاس جا چکے تھے، ماں نے کی. امام شافعی کی تربیت کس نے کی؟ باپ تو نہیں تھا، ماں نے کی. بڑے بڑے اعلام جنہوں نے دنیا میں تاریخ قائم کی ہے وہ یتیم لوگ تھے. وہ لوگ تھے جن کو باپ کی شفقت نہ مل سکی، رب کے پاس چلے گئے، لیکن ماں نے ایسی خوبصورت تربیت دی
الذین صنعوا التاریخ، جنہوں نے تاریخ بنا کے رکھ دی۔ مت دھوکے میں پڑیے، مت لوگوں کو دھوکہ دیجئے۔ تربیت باپ بھی کر سکتا ہے، ماں بھی کر سکتی ہے۔ یہ چھوٹی عمر میں مکہ میں آ گئے، باپ نہیں تھا، جو ہی اتنی عمر میں پہنچے باپ ملنے آئے، اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ اسماعیل علیہ السلام کا یقین دیکھیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ والد گرامی انتظار کس کا ہے؟ آپ کو حکم ہے نا اللہ کی طرف سے، چلا دو چھری۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیان کرنے والے لکھاری لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تیاری کر رہے تھے، اسماعیل لیٹ چکے تھے۔ یقین تھا میرا رب اگر اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی، لیکن میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن سلب اللہ صلاحیت القطع، اللہ نے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ اس وقت تک چھری تو چل رہی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا یقین آڑے آ گیا، وہ چھری گردن پہ نہیں چل رہی جب تک کہ جبریل امین جنت سے ایک جانور لا کر چھری کے نیچے لٹا نہیں دیتے اور اسماعیل کو نکال نہیں لیتے۔ صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، یہ یقین تھا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں صرف بچایا ہی نہیں، رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری کر دی۔ سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما هو ذات یوم وسارہ اذ اتى على جبار من الجبابرہ، ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسے جابر حکمران کے پاس سے گزرے، فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس، اس کے چاہنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ فارسل الیہا، اس جابر نے حکم دیا کہ لے آؤ میرے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، بیوی کو بھی بلایا گیا، دونوں کو جدا کر دیا، ایک کو ایک کمرے میں، ایک کو ایک کمرے میں۔ میرا رب اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے لیکن گراتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موقن بربہ، اپنے رب پہ یقین کرنے والے کمرے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ سارہ علیہ السلام جس کمرے میں ہے وہ جابر، وہ ظالم اپنے ظلم کی ہوس پوری کرنے کے لیے ذهب يتناولها بيدي، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، فقال، جو ہی ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ولا اضرک، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ فدعت اللہ فاطلق، سارہ علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ثم تناولها الثانیہ، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، فاخذ مثلها، سارہ علیہ السلام کا یقین کیا کہتا ہے، میرا رب اس ہاتھ کو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا، ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ فقال،
ادع اللہ لی ولا اضرک، ایک مرتبہ پھر دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ دعا کی پھر ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے کیا، شل ہو گیا۔ الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا۔ باہر نکلا اور کیا کہتا ہے؟ انکم لم تأتونی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو۔ فاخدمها ہاجر، کہا میری طرف سے تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ السلام۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ علیہ السلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تحفہ اور بطور خدمت دے دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 3358۔ اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والا یہ جوڑا اس کافر اور ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم سے محفوظ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ جب ہاجر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی روشنی میں اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لا انیس ولا جلیس ولا شجر ولا غبر، ایسی جگہ پہ جہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں، درخت کی چھاؤں بھی نہیں، صحرا کے اندر، پتھریلے علاقے کے اندر، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی نباتات کا سلسلہ نہیں۔ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بٹھایا، واپس جانے لگے۔ یقین کی وہ صلاحیت دیکھیے گا۔ ہاجرہ پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ قال برأسه ای نعم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا، جی ہاں، اللہ امرنی بہذا، میرے رب کا حکم ہے۔ یقین کی مثال دیکھیے، دائیں بائیں کوئی درخت نہیں، پانی کا سلسلہ نہیں، کھانے پینے کا سلسلہ نہیں، اتنی بات سنی کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مسکرا کے کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، تو پھر جائیے، اگر اس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تک کہ لوگ وہاں نہیں آئے، اللہ ذوالجلال نے جبریل کو حکم دیا، انسان تو ان کے قریب نہیں، بچہ بہت چھوٹا ہے، جب تک انسان ان کی خدمت کے لیے نہیں آ جاتے اس وقت کے لیے جبریل تم ان کے خادم ہو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام